لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے محبوب حضور اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر دو سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علماء کرام حفاظ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جمعرات کو تقلید کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ غیر مقلدین نے تقلید کی تعریف کیا کی ہے اور ہمارے نزدیک تقلید کی تعریف کیا ہے۔ ہم امام کی تقلید کس وقت کرتے ہیں؟ بتایا گیا تھا کہ جس وقت ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہ ملیں تو اس وقت جو امام فیصلہ کرتا ہے ہم امام کے قول کو لے لیتے ہیں۔ عقائد کے اندر ہم تقلید نہیں کرتے۔ عقائد پر قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ عقائد میں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ عقائد میں قرآن و حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ہم امام کی تقلید اس وقت کرتے ہیں کہ جس وقت ہمیں قرآن و حدیث سے اقوال نہ ملے، اور جہاں ایسی حدیث آ جائے کہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے یہ طے نہ کر سکیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے یہ موضوع ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے، تو ہم اس وقت جو امام فیصلہ کرتا ہے ہم امام کے قول کو لے لیتے ہیں، یہ ہے تقلید۔ تو بتایا گیا تھا کہ پوری روئے زمین میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد سے لے کر اب تک دو طرح کے مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دو کیٹیگری ہیں اور قیامت تک دو طرح کے ہی مسلمان ہوں گے، تیسری کیٹیگری نہیں آ سکتی۔ پہلی کیٹیگری کے مسلمانوں میں آتے ہیں مجتہد۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ بتایا گیا تھا کہ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جسے قرآن و حدیث کا پورا علم ہو، جسے قرآن کے ناسخ و منسوخ متشابہات محکم کا علم ہو، ان سب میں اس کو عبور حاصل ہو اور اس کو پتہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، اس کے شان نزول کیا ہے، اس آیت سے کون سے مسائل استنباط کیے جائیں گے، اور اس کو حدیث کا بھی پورا علم ہو۔ یہ جتنے علوم ہیں ان سب میں جس کو مہارت حاصل ہوگی اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے اسے کسی کی تقلید کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دے دیا کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا پورا علم ہے، تو اسے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گئی مسلمانوں کی ایک کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں غیر مجتہد، اور غیر مجتہد میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم رکھ سکیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم حدیث کی تحقیق کر سکیں، تو لہذا جو غیر مجتہد ہے، جس کے پاس علم کم ہے، اسے چاہیے جو غیر مجتہد ہے جس کے پاس علم کم ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ جو مجتہد ہے جو علم والے ہیں ان کی تقلید کرے۔ تو اس کا حکم خود قرآن عظیم نے دیا کہ جو لا علم ہیں، جن کو علم کم ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو مجتہد کے مقام پر فائز ہو گئے، جن کو علم زیادہ ہے، تو وہ مجتہد کے مقام پر فائز ہو گئے ان کی تقلید کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کہ اے میرے بندو اپنے رب سے یہ عرض کرو، اے میرے بندو اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا،
جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ تو حضرات گرامی آپ دیکھیے کہ یہ آیت صریح ہے تقلید کے تعلق سے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے رستے پر چلنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، قرآن حدیث، کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہم خود اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں۔ اب یہ انکار دن بھر کرتے ہیں، مگر 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا۔ عجیب بات ہے، یہ تقلید کا انکار باہر کرتے ہیں، عین اپنی طبیعت اور فطرت کے خلاف جھوٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت بولتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں جھوٹ کس سے بول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن لوگوں پر انعام اللہ نے کیا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ اللہ نے انعام نازل کیا اپنے نبیوں پر، اللہ نے انعام نازل کیا صدیقین پر، اللہ نے انعام نازل کیا شہداء پر، اللہ نے انعام نازل کیا صالحین پر۔ اب بتاؤ صالحین میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ صالحین میں امام شافعی ہے کہ نہیں ہے؟ صالحین میں امام احمد بن حنبل ہے کہ نہیں ہے؟ صالحین میں امام مالک ہے کہ نہیں ہے؟ صدیقین میں حضرت ابو بکر ہے کہ نہیں ہے؟ صدیقین میں فاروق اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ صدیقین میں عثمان غنی ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کائنات ہے کہ نہیں ہے؟ صدیقین میں جملہ صحابہ کرام ہے کہ نہیں ہے؟ نبیوں میں حضور کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو دوسرے لفظوں میں گویا کہ یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ کہو یا اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے رستے پر چلا، ہمیں شہداء کے رستے پر چلا، ہمیں اماموں کے رستے پر چلا۔ تو یہ ورنہ پھر بتایا جائے کہ صدیقین سے مراد کیا ہے۔ اب آئیے قرآن عظیم کی دوسری آیت تلاوت کرتا ہوں جس میں تقلید کی صریح دلیل موجود ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس کی راہ چلو، اس کے راستے پر چلو، من اناب الی، جو میری راہ پر رجوع لا چکا، جو میری طرف رجوع لا چکا، جس نے میرے رستے کو پا لیا، جس نے میرے رستے کو سمجھ لیا، جس نے میرے احکام کو جان لیا، اس کے راستے پر چلو۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ عجیب شرک ہے جس کا حکم خود خدا بندے کو دوست دے رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ اگر یہ تقلید کو مکروہ کہتے تو کوئی گنجائش نکل جاتی، اگر یہ تقلید کو ناجائز کہہ دیتے تو بھی کچھ گنجائش نکل جاتی۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو حرام، شرک، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، جائز ناجائز، اس میں بھی امتیاز نہیں معلوم ان لوگوں کو، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تقلید نہیں کریں گے۔ قرآن صراحتاً فرما رہا ہے، صریح آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع لا چکا۔ اب یہاں ایک اعتراض آتا ہے، اور اس اعتراض کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ تیسری آیت بھی پڑھ دوں گا۔ اعتراض غیر مقلدین کے مولوی توصیف الرحمن، انہوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے۔ اب ان کا انداز کیا تھا بات کرنے کا؟ ان کا انداز یہ تھا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے۔ کتنے نام آئے جی؟ 2 نام، 4 کا آیا، 12 کا آیا، کسی حضرت کا آیا، کسی خواجہ کا آیا، کسی بابا کا آیا، صرف 2 ہی نام ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں؟ 2 ہی نام ہیں۔ اس طرح وہ بیان کر رہے تھے
تو دوسرا اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کیا. وہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن اور حدیث میں نہ قرآن میں کسی امام کا نام آیا ہے نہ حدیث میں کسی امام کا نام آیا ہے. قرآن اور حدیث میں امام کا نام آیا ہی نہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ اعتراض کیا. اب دو جواب دوں گا. پہلا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہ سیاستہ پر عمل کرو، یہ قرآن کی کون سی آیت میں آیا؟ قرآن کے بعد بخاری کو سب سے افضل مانو، یہ قرآن کی کون سی آیت میں آیا ہے؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتا سکتے ہیں یہ چیز؟ نہیں بتا سکتے. اب آئیے کہ میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں جن سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو بعض آیتوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، یہ فطرت کس کی ہے؟ منافقین کی. کس کی ہے؟ منافقین کی. تو اب آئیے کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب کہنے لگے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے. صرف دو ہی نام ہیں. تو سورۃ النساء پارہ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں صاحب علم ہیں، جو تم میں حکم والے ہیں. تو اب بتاؤ آیا کہ نہیں امام کا نام؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ اسلام ہے، امام نہیں ہے. تو میں ان کو پہلا جواب یہ دوں گا کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ اسلام نہیں بلکہ امام ہے، علماء ہیں، حکم والے ہیں. تو کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، لیکن جمہور کا اجماع جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ ہیں، امام ہیں، علماء ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اس وقت کوئی بادشاہ موجود ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کس پر عمل کر رہے تھے؟ پھر صحابہ کرام تو عمل اس آیت پر کر ہی نہ سکے. اب یہ آئے ہیں توحید کے ٹھیکیدار جو عمل کر کے بتائیں گے اس آیت پر عمل اس طرح کرنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کی تقلید کا حکم دیا. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے. قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو بادشاہوں کی. تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. میرے بھائی اگر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جائے، اگر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جائے تو تقلید تو تب بھی ثابت ہو گئی. ارے اطاعت تو کرنا ہے نا کسی کی، اور یہ اطاعت تو اللہ رسول کے علاوہ ہے، اور تمہارے نزدیک اللہ رسول کے علاوہ اطاعت کرنا کسی کی یہ تو شرک اور کفر ہے. تو یہاں قرآن کی مراد بادشاہ ہے. اگر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جائے تو تقلید تو تب بھی ثابت ہو گئی. اور یہ بات بہت اہم ہے، یاد رکھیں کہ جو بادشاہ ہے اسے خود علماء کی ضرورت ہے. علماء کے فتوے اور مشورے کے بغیر بادشاہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر بادشاہ کو شرعی احکام نافذ کرنا ہے تو وہ خود علماء کے محتاج ہے. تو لہذا یہاں ثابت ہو گیا کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ نہیں بلکہ ائمہ ہیں، امام ہیں. اب آئیے میں اس کی ایک دلیل المستدرک الحاکم، امام حاکم کی یہ حدیث کی کتاب ہے. آپ نے اس کتاب میں یہ حدیث نقل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 422. یہ پوری سند ہے حدیث کی. حدثنا ابو زکریا یحییٰ بن محمد. میں سند چھوڑ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سند پہنچاتے ہیں کہ حضرت ان جابر بن عبداللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال اولو الفقہ والخیر. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور واولی الامر منکم،
اور واولی الامر منکم سے مراد حضرت جابر فرماتے ہیں قال اولو الفقہ والخیر، اولی الامر سے مراد فقہ کا علم جاننے والے ہیں، اولی الامر سے مراد وہ علماء ہیں جو فقہ کا علم رکھنے والے ہیں، والخیر اور خیر کا علم رکھنے والے ہیں اور بلائی والے ہیں۔ اب بتاؤ آیا کہ نہیں امام کا نام؟ اور آگے امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، لہو شاہد، ہمیں اس کی شاہد نہیں ملی، وتفسیر الصحابی عندہما مسند، فرمایا اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تفسیر کر دے، اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تفسیر کر دے عندہما مسند، تو وہ تفسیر جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک مسند کا درجہ رکھتی ہے۔ اور حضرت جابر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ باولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہ کا علم جاننے والے، وہ علماء ہیں جو فقہ کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب آئیے سنن الدارمی، یہ امام دارمی کی کتاب ہے، اور امام دارمی نے سنن الدارمی یہ بخاری سے بہت پہلے لکھ دی تھی، یہ بخاری سے پہلے کی کتاب ہے، اور بخاری سے بہت پہلے امام دارمی نے یہ کتاب لکھ دی۔ اور امام دارمی ہے کون؟ امام دارمی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد تینوں کے استاذ ہیں۔ امام دارمی کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تینوں کے استاد ہیں۔ امام دارمی نے اپنی کتاب سنن الدارمی کے اندر ایک باب قائم کیا، فرمایا اس باب کا نام رکھا الاقتداء بالعلماء، علماء کی پیروی کرنے کا بیان۔ آپ اس باب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا ان عطائن، یہ حضرت عطا تابعی ہیں، امام عطا کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، تو و اولی الامر منکم، اور فرمایا کہ اس سے مراد کون ہے؟ قال اولو العلم والفقہ وطاعت الرسول اتباع الکتاب والسنہ، فرمایا اس سے مراد وہ ہیں، وہ علم والے ہیں جو فقہ کا علم رکھنے والے ہیں، وہ علماء ہیں جو فقہ کا علم جاننے والے ہیں۔ اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اب یہ کون ہے جن سے پوچھنے کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے؟ تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ فاسألوا المؤمنین العالمین من اہل القرآن، فرمایا اس سے مراد وہ مومن ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور آخری بات سن لیں، یوم ندعو، اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ حشر کے دن کو یاد کرو جب تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، حشر کے دن کو یاد کرو جب تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جس کا کوئی امام ہی نہیں ہوگا وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ تو پھر ابلیس آ جائے گا، ابلیس کہے گا میں تیرا امام ہوں، دنیا میں تجھے میں ہی اپنے پیچھے پیچھے لے کے چلتا تھا، حقیقت میں تو میری پیروی کرتا تھا، اب آ میرے ساتھ، میں تجھے لے کے حشر کے میدان میں چلتا ہوں۔ اور جس کا امام ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ تفسیر روح البیان، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، آواز دینے والا آواز دے گا فیقالو یا حنفیو یا شافیو، کہ آواز لگے گی اے مالکیو چلے آؤ، اور مالکی حضرت امام مالک کے ساتھ آئیں گے حشر کے میدان میں، اور جو حنبلی ہوں گے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ آئیں گے، اور جو شافعی ہوں گے وہ حضرت امام شافعی کے ساتھ آئیں گے، اور جو حنفی ہوں گے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہمارا امام تو رسول ہے، یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارا امام رسول ہے۔ اچھا جی، اتنا بڑا دعویٰ؟ ارے میرے بھائی یہاں امام کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر رسول امام ہے تو پھر امام ابن تیمیہ کیوں کہتے ہو؟ عبد الوہاب نجدی کو امام کیوں کہتے ہو؟ تو کیا ان دونوں کو رسول کے برابر سمجھتے ہو؟ تو اب بتاؤ شرک فی الرسالت ہوا کہ نہیں تمہاری ہی تعریف کی روح سے؟ شرک فی الرسالت ہوا نا تمہاری ہی تعریف کی روح سے؟
کہ ہمارا امام رسول ہے؟ ارے رسول اللہ ان اماموں کے امام نہیں بلکہ حضور تو مرسلین کے بھی امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، تو رسول بھی امام، ابن تیمیہ بھی امام، عبد الوہاب نجد بھی امام، تو کیا ان دونوں کو رسول کے برابر سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا حشر کے دن کو یاد کرو، جن کے امام نہیں ہوں گے وہ سوچ لے وہ کس کے ساتھ آئیں گے، اور جن کے امام ہوں گے تو آواز لگے گی فیقال یا حنفی یا شافعی، اپنے اپنے امام کے ساتھ حشر کے میدان میں آئیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو حدیث میں سے دلائل پیش کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی